إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے. روزہ جیسی عبادت اس مہینے میں انجام دی جاتی ہے یا انجام پاتی ہے. عبادات اسلام نے جو فرض کی ہیں ان عبادات کی کئی خصوصیات ہیں. یہ خصوصیات اس بات کی بھی علامت ہیں کہ اسلام ہی دنیا کا وہ مذہب ہے جو انسانیت کا مذہب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے. اسلام نے جو عبادات فرض کی ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ، کوئی تفریق انسانوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اسلام نے نہیں رکھی. دوسری بات یہ ہے کہ ان عبادات میں جو پاکیزگی، صفائی ستھرائی، حلال و حرام کی تمیز ملحوظ رکھی جاتی ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب کے مذہبی تہوار میں نہیں ہے یا ان کی عبادات میں نہیں. اسی طرح سے اسلامی عبادات میں دوسرے انسانوں کے ساتھ جو خیرخواہی اور بھلائی کی جاتی ہے ان کی ضروریات کا لحاظ رکھا جاتا ہے، انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک ہونے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ بھی اسلام کا اپنا امتیاز ہے. اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی اور مذہب میں عبادات میں یا مذہبی تہواروں میں وہ جذبہ نہیں دکھائی دیتا جو اسلامی عبادات اور اسلامی تہواروں میں دکھائی دیتا ہے. یہ عبادات ہماری شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، ہمیں اندر سے مضبوط بناتے ہیں، ہمارے کردار و عمل کو استحکام دیتے ہیں، ان کے اندر پختگی پیدا کرتے ہیں. نماز کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے دور رکھتی ہے، روکتی ہے انسان کو ایسا کام کرنے سے جو برائی کے زمرے میں آتا ہے، جو فحش کے زمرے میں آتا ہے. کچھ عبادات کی اللہ تعالیٰ نے حکمتیں بیان فرما دی، کچھ عبادات کی حکمتیں واضح الفاظ میں بیان تو نہیں کی، لیکن ان کے اثرات جو سماج پر مرتب ہوتے ہیں ان اثرات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. رمضان کے سلسلے میں جو اصل روح ہے روزے کی اصل روح یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کردار کے اعتبار سے کتنا مضبوط بنا پاتے ہیں. اندر سے شخصیت کو مانچنے کے لیے، صاف ستھرا بنانے کے لیے یہ عبادت ہر سال دہرائی جاتی ہے.
ہماری کمی یہ ہے کہ ہم عبادات کو اس کے مقصد سے ہٹ کر کے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری عبادات روح سے خالی ہوتی ہیں. اتنا عظیم مقصد ہے عبادت کا، اگر وہ مقصد ہمارے سامنے رہے اور اس نشانے تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں تو ہماری عبادات کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوں گے. روزے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی وہ بات یہی ہے کہ لعلکم تتقون. اے مسلمانوں، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تقویٰ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی میں غالب مفہوم یہ ہے بچنا، برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، خلاف شرع کاموں سے بچنا. بچنے کا مفہوم پہلے پایا جاتا ہے، کرنے کا مفہوم اس میں بعد میں شامل ہوتا ہے. کسی بھی لفظ کے دو پہلو ہوتے ہیں، ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا نہیں. تو تقویٰ میں کرنا کیا نہیں ہے یہ پہلے ہے، کرنا کیا ہے یہ بعد میں. اسی لیے ایک متقی اور پرہیزگار انسان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا جو سماج میں کسی انسان کے کردار کو مشکوک بنا دیتی ہیں. لوگ اس پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں. سماج میں بھی یہ چیز ہمارے موجود ہے الحمدللہ کہ اگر ایک شخص متشرع ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اس کو لوگ اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حیرت سے کہتے ہیں ارے آپ یہ کام کر رہے ہیں. یعنی آپ کا جو حلیہ ہے، آپ کا جو 24 گھنٹے کا کردار و عمل ہے، یہ آپ کا کردار و عمل روکتا ہے آپ کو کہ آپ یہ کام نہ کریں. اسلامی عبادات کا ایک اور بڑا فلسفہ انسانی مساوات کا، برابری کا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک انسان سے پیدا کیا ہے. ایک انسان سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم سب مساوی اور برابری کی حیثیت رکھتے ہو، تمہارے درمیان اونچ نیچ کا کوئی فرق نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرما دیا کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت اور محترم وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے. بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں. آج کل میڈیا میں آپ سنتے ہوں گے وی آئی پی کلچر کا بڑا چرچا ہے. وی آئی پی کلچر، اسلام میں وی آئی پی کلچر کا کوئی تصور نہیں. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. محمود مشہور بادشاہ اور ایاز اس کا غلام. تو اقبال نے علامت کے طور پر، استعارے کے طور پر یہ الفاظ استعمال کیے کہ اسلامی عبادات میں بادشاہ اور رعایا، مالک اور خادم، عبادت میں دونوں مساوی ہیں، پاس پاس میں کھڑے ہو سکتے ہیں.
کوئی کسی کو ہٹا نہیں سکتا۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے اسلام میں، مسئلہ بھی ضمنی طور پر سمجھائیے آپ، کہ ایک شخص مسجد میں نماز کے لیے آیا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا۔ اب کسی دوسرے آنے والے نمازی کو یہ حق نہیں ہے کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو اٹھا کر کے خود بیٹھ جائے۔ جمعے کی نماز میں کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے وہاں وہ بیٹھ جائے، کسی کو اٹھا کر کے اپنے لیے جگہ بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو وی آئی پی کلچر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ عبادت جو تعلیم ہمیں دیتی ہے، یہ عبادت چاہتی ہے کہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں، مسجد سے باہر جہاں جہاں بھی ہم رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وہاں بھی مساوات کا یہی تصور ہونا چاہیے، برابری کا۔ اور الحمدللہ دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مالک کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پر بٹھا کر کے اپنے خادم کو اپنے ساتھ کھانا کھلائے۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے یہ چیز۔ اسلامی تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی۔ تابعین میں بڑے بڑے محدثین، حدیث کے راوی، آپ جانتے ہیں کون ہے وہ؟ صحابہ کرام کے غلام اور خادم ہیں۔ حضرت نافع، عبداللہ بن عمر کے خادم، سب سے بڑے محدث۔ عبداللہ بن عمر سے جتنی احادیث آتی ہیں ہماری حدیث کی کتابوں میں، ان میں سے 80% روایتیں حضرت نافع بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے خادم، بڑے صحابی، زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، ان کے غلاموں نے ان کی روایات بیان کی۔ اسلام نے کبھی بھید بھاؤ نہیں رکھا، اور اسلام کی یہی وہ طاقت تھی۔ اسلام جہاں جہاں پہنچا وہاں مظلوم انسانوں نے آگے بڑھ کر کے اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر مساوات دیکھ کر کے۔ یہ تو دنیا نے، انگریزوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا، اور دنیا اس جملے کو لے کے اڑ گئی، طرح طرح کی کہانیاں گڑھی گئیں۔ ان کہانیوں کے پیچھے کوئی سچائی نہیں۔ اسپین پر جب مسلمان گئے، طارق بن زیاد نے جب سب سے پہلے حملہ کیا، سمندر سے اتر کر، سمندر پار کر کے، وہاں کی کامیابی کی اصل وجہ یہ تھی کہ اسپین کے سرحدی گورنر نے مسلمان مجاہدین کا ساتھ دیا، اور ساتھ اس لیے دیا کہ اس کی بیٹی کو بادشاہ نے اغوا کرا کر کے اس کا استحصال کیا تھا۔ کوئی قانون و کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ جب مسلمان وہاں پہنچے تو گورنر نے اپنی پوری فوج کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیا، اور اسپین تھوڑے دنوں میں فتح ہو گیا۔ ہندوستان کی تاریخ اگر آپ شروع سے پڑھیں تو آپ بھی یہی دیکھیں گے، یہاں یہ ہندوستان کتنے حصوں میں تقسیم تھا، راجاؤں مہاراجاؤں کے درمیان، وہ ایک دکھ بھری داستان ہے۔ ہندوستان کو متحدہ ہندوستان، ایک ہندوستان مسلمانوں نے بنایا، اور اسلام کی اسی طاقت سے
کہ اسلام مساوات اور برابری کا مذہب۔ ابھی رات ہی میں دیکھ رہا تھا ایک کتاب میں، ساؤتھ انڈیا میں ایک خاص برادری کی عورتوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ اپنے جسم کے اوپری حصے پر وہ کپڑا ڈال کر کے چلیں، انہیں پابندی تھی کہ وہ ننگے گھومیں گی، اگر کپڑا نظر آ گیا تو سزا دی جائے گی۔ سلطان ٹیپو نے سب سے پہلے یہ قانون نافذ کیا کہ نہیں، ہر عورت اپنا سطر ڈھکے گی، باپردہ رہے گی، کوئی روایت پرانی نہیں چلائی جائے گی، نہ تسلیم کی جائے گی۔ تو اسلام کے احسانات انسانیت پر، اس ملک پر اور جہاں جہاں اسلام گیا بہت عظیم۔ ہمیں اپنی تاریخ پڑھنی بھی چاہیے، ہمیں اس پر فخر بھی کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اسی سانچے اور کردار میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے جس سانچے اور کردار میں اسلامی تعلیمات ہمیں ڈھالنے کا حکم دیتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، غریب پروری کا مہینہ ہے یہ۔ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بھوک و پیاس کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا۔ اپنے کارخانے میں کام کرنے والے